أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ثلاثی مزید فہی میں افعال صحیح میں ہم ایک اور باب پڑھیں گے۔ آج ہم ثلاثی مزید فہی میں آخری باب پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر روٹ لیٹرز کے علاوہ 3 ایکسٹرا حروف آئے ہیں۔ استفعلا، یستفعلو، استفعلا، یستفعلو، استفعالن۔ اس کی ماضی معروف کی گردان بھی ثلاثی مجرد کے ہی پیٹرن پر بنے گی۔ استفعلا مضارع معروف کی گردان بھی جس طرح سے ہم نے ثلاثی مجرد کے بنائے ہیں اسی طرح سے بنے گی۔ ویسے بھی آپ اس باب کو پڑھنے سے پہلے درس نمبر 64 اور 65 کا مطالعہ کر لیں۔ ماضی مجہول کا وزن دمہ ٹرک او ای آ، استف ایلا۔ مضارع مجہول کا وزن وائکنگ بوٹ او آ او، یستف یو، اور ادھر سے لو، اور اندر جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان کے اوپر فتحہ لگ جائے گا، یستفعلو، اور یہ اسی پیٹرن پر ساری گردان ہوگی۔ فعل امر اور لائن نہیں بنانے کے لیے مضارع معروف کے حاضر کے صیغے کو مجزوم کر دیں، علامت مضارع ہٹا دیں، اور اس کو پڑھنے سے پہلے اگر اس کے پہلے حرف پر جزم ہے تو حمزۃ الوصل لگ جائے گا۔ یہ فعل امر معروف حاضر کے صیغوں سے، اور یہ حاضر کے صیغوں سے لائن نہیں، یہ غائب اور متکلم کے صیغوں سے لام امر غیر معروف بنے گا۔ کچھ روٹ لیٹرز دیے ہوئے ہیں، ان کا فعل ماضی بنائیں اس باب میں، اور فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں اور مصدر۔ جو بھی آپ مصدر بنائیں گے یہ اس کے میننگز ہوں گے۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس میں سے کس کس مصدر کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تھوڑے سے الفاظ میں نے یہاں پہ دیے ہیں جو کہ اس باب کے وزن پر ہیں۔ اسم الفاعل بنانے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں۔ مضارع معروف کے پہلے صیغے کو سے بناتے ہیں، علامت مضارع ہٹائی، منہ لگایا، آخر میں تنوین لگائی، اور مستفعلن، اور اس کا مذکر اور مؤنث کی گردان بنا لی۔ اسم مفعول بنانے کے لیے اسم الفاعل کو اسم الفاعل کے عین کلمہ پہ فتحہ لگا دیں تو اسم الفاعل مذکر اور مؤنث کی شکل میں اس طرح سے بناتے ہیں۔ یہ سب آپ کی فنگر ٹپس پر ہیں۔ باب استفعال کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ طلب کرنا اور چاہنا، جس کام کا ذکر ہو اس کو طلب کرنے، مانگنے، خواہش کرنے یا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے اس باب میں۔ جیسے طعام تھا کھانا، تو جب ہم اس باب میں لے کے آئیں گے استطعم، اس نے کھانا مانگا، ہو اس سے، کثرت ان سے ہے۔ استکثر، اس نے اپنے لیے کثرت چاہی، اپنے لیے کثرت مانگی۔ غفرن سے ہے، جب اس باب میں آئے گا یہی روٹ لیٹرز جب اس باب میں استعمال ہوں گے۔ استغفر، اس نے اپنی حفاظت، پردہ پوشی یا بخشش چاہی۔ کس سے؟ اس نے اب بخشش چاہی اللہ سے۔ مغفرتن، استغفارن، قول اور عمل سے اپنے لیے مغفرت طلب کرنا۔ بدلن سے ہے، استبدلا، اس نے بدلنا چاہا، یعنی اس میں چاہنے اور طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ فعل کا اطلاق خود اپنے آپ پر کرنا۔ استفعالن باب جو ہے یہ ریفلیکسو ہے باب افعالن کا۔ باب افعالن میں جیسے تھا اقامہ، اس نے قائم کیا، جب وہ اس باب میں آئے گا تو یہ ہوگا استقام، اس نے خود کو مضبوطی سے قائم یا سیدھا رکھا، یعنی فعل کا اطلاق فاعل کے اپنے اوپر ہو رہا ہے۔ اسلمہ، اس نے سپرد کر دیا۔ استسلمہ، اس نے خود کو سپرد کر دیا۔ اغشا، اس نے ڈانپ دیا۔ استغشا، اس نے اپنے آپ کو ڈانپ لیا۔ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ فاعل کا خود کو ماخذ، یعنی اس والی کیفیت، حالت یا صفت سے ہونے کا گمان ہونا۔ کبرن، بڑائی، جب وہ اس باب میں آئے گا۔ استکبرا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے تکبر کیا۔ غنیون، استغنا، اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھا۔ حسن سے استحسنا، اس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، یعنی جو ماخذ ہوگا، جو روٹ لیٹرز کے میننگز نکلیں گے، فاعل اپنے آپ کو ویسا گمان کرے گا۔ اس باب میں اگر فا کلمہ کی جگہ ہم مخرج حروف، یعنی جیسے سا، دال، زا،
اور زا ایک جگہ سے نکلتے ہیں، سین شین، صاد ضاد، تا ظا، ان میں سے کوئی آ جائے تو اس باب کے ماضی اور مضارع کی تا حذف ہو جاتی ہے. یہ تا جو ہے اس باب میں وہ ختم ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی. جیسے اس روٹ لیٹر سے ہم نے اس میں بنایا اس و آ، اب اس کی تا کو ختم کیا تو اس تا آ ہو گیا. اسی طرح مضارع میں دیکھیں، اس تا کو جب ختم کیا تو یستا ہو گیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سارے مزید فیہی کے پیچھے سب تمام ابواب پڑھ چکے ہیں. ان میں ہم مخرج حروف کا ادغام ہوتا تھا، باب افتعال میں، باب تفعل میں، باب تفاعل میں، اور باب استفعال میں. اب یہ جو حروف کا ادغام ہے، یہ قواعد جو تھے یہ افتعال کے لیے لازمی ہیں جبکہ باقی ابواب کے لیے اختیاری ہیں. آئیں اب باب استفعال کو قرآن پاک کی کچھ آیات پر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں سورہ ہود میں استغفروا، یہ غفرہ سے ہے، الف سین تا علیحدہ کر دیا تو غافارا، یہ فعل امر ہے اور مذکر جمع کا، اور یہاں پہ یہ حمزہ وصل ہوگا. تم سب بخشش مانگو. سورہ ہود میں دیکھیں وستامرا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، عین میم را، اور ماضی غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. استغفروا غافارا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعل امر ہے حاضر مذکر جمع کا. سورہ البقرہ میں دیکھیں استشہدوا، یہ بھی فعل امر ہے جمع مذکر کا. سورہ توبہ میں دیکھیں استبشروا، استفعلوا کے وزن پر ہے باشرہ سے. استبشروا فعل امر حاضر مذکر جمع کا ہے. سورہ کہف میں دیکھیں استطعما، یہ ماضی غائب مذکر تثنیہ ہے، دو ہیں یہاں پر، ان دو نے کھانا مانگا. سورہ نو میں دیکھیں استکبروا اور استکبارن مصدر ہے، انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا، یہ ماضی غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے اور یہ اس کا مصدر. سورہ قصص میں دیکھیں یستضعفوا، یستفعلوا کے وزن پر ہے، مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ توبہ میں دیکھیں یستاذنوا، یستفعلوا کے وزن پر ہے، مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ عنکبوت میں دیکھیں یستعجلون، یستفعلون کے وزن پر ہے، مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ غافر میں دیکھیں یستکبرون، مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ البقرہ میں دیکھیں تستبدلون، تستفعلون کے وزن پر ہے، مضارع حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. تستاذنون کے وزن پر ہے، یہ فعل امر غیر معروف ہے اس لیے یہاں پہ لام امر استعمال ہوا ہے، اس کے بعد پھر مضارع مجزوم ہو جائے گا. مضارع مجزوم میں یہ غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. ان چونکہ حرف اخف ہے اس کی وجہ سے مضارع یہاں پہ مجزوم ہو گیا. سورہ الاحزاب میں دیکھیں یستنکحا، مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے، اس ان کی وجہ سے مضارع منصوب ہو گیا یہاں پر. یستخلفا، مضارع غائب مذکر واحد کا صیغہ ہے. سورہ المائدہ میں دیکھیں استخفضوا، یہ ماضی مجہول ہے استفعلا کے وزن پر، یہ ماضی مجہول غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ روم میں دیکھیں یہ بھی مضارع مجہول ہے، غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ احزاب میں دیکھیں مستانسین، یہ اسم الفاعل ہے مذکر جمع، یہ دیکھیں یہ اس کا ماضی ہے، یہ روٹ لیٹرز ہیں، یہ ماضی ہے. استانسا مضارع ہے یستانسو، اور وہاں سے ہم نے پھر اسم الفاعل بنایا مستانسن، اور اس کا جمع کیا ہوا مستانسون. یہ تو حالت رفع میں تھا اور حالت نصب میں ہو جائے گا یا جر میں ہو جائے گا مستانسین. سورہ عنکبوت میں دیکھیں یہ بھی اسم الفاعل مذکر جمع کا صیغہ ہے مستبصرین. استبصرا یستبصروا، اور وہاں سے پھر ہم نے
مستبصرون بنایا، اور اس کا جمع ہوگا مستبصرون، اور اس کا منصوب اور مجرور میں ہوگا مستبصرین۔ سورہ ہود میں دیکھیں مستقرہ، یہ اسم المفعول ہے، دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز تھے قاف را را، یہ دیکھیں اس طرح سے ان روٹ لیٹر سے یہ ماضی مضارع اسم الفاعل اور پھر اسم المفعول۔ سورہ سبا میں دیکھیں یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس باب میں 3 حروف ایکسٹرا ہیں، ماضی معروف ہے استفعل، ماضی مجہول ہے استفعل، مضارع معروف ہے یستفعل، مضارع مجہول ہے یستفعل، یہ اس کا فعل امر ہے۔ استفعل اسم الفاعل مستفعل، اسم المفعول مستفعل، یہ اس کا مصدر ہے۔ تو آج ہم نے ثلاثی مزید فیہ کے افعال صحیح میں آخری باب استفعال بھی پڑھ لیے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔